السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو حدیث کی کلاس جو چل رہی ہے اس میں ہم اور آپ پڑھیں گے آج حدیث نمبر 33 اور 34، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پڑھ کر دو مقصد ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو آپ اگر پڑھتے ہیں، کوئی اچھی چیز کو، اسلامک چیز کو، تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم پڑھنے کے بعد اس پر ایک تو عمل کریں گے، پہلا تو ہے عمل کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، یعنی اس چیز کو شیئر کریں گے۔ اب شیئر آپ کسی بھی طرح سے کریں، یا آپ شیئر کر دیں یا آپ خود منہ سے بتائیں، تو کسی بھی طرح سے دوسروں تک پہنچانا ہے، اب وہ ذریعہ کسی بھی طرح ہو۔ تو یہ دو چیزیں دھیان میں رکھ کر اور دل میں رکھ کر اور اسی نیت کے ساتھ آپ پڑھیں کہ ہم عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو حدیث نمبر 33 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کی فضیلت اور اس کا وقت، یعنی کہ توبہ کی فضیلت کیا ہے اور اس کا وقت کب تک ہے، کب تک ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ حدیث دیکھیں گے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ایک بار اور پڑھیں گے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ یہاں پر سٹاپ کر دیا تو لاہ پڑھیں گے، الٹا پیش کو نہیں پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس کا گناہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن بندہ توبہ کرے تو ہم توبہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس کا گناہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں، ایسا ہو جاتا ہے توبہ کرنے سے۔ اور فرمایا گیا، کیا فرمایا؟ ان اللہ عز وجل لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جاکنی کے عالم میں نہ پہنچ جائے۔ جاکنی ایک نیا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نزع کی حالت، یعنی کہ آدمی آخری سانس تک پہنچ جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ آخری وقت میں بھی آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ جاکنی کا عالم کا ہونا کے مطلب یہی ہے کہ آخری سانس تک پہنچ کر بھی آپ توبہ کریں تو آپ کی توبہ قبول ہوگی، اور آپ ایسا ہی مانا جائیں گے کہ آپ نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو توبہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سارے گناہ معاف، جو بھی کیا سارا کچھ معاف۔ تو ہمیشہ توبہ کرتے رہیں۔ ہم نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں پر ہم توبہ نہیں کرتے، تو اللہ سے توبہ کریں۔ حدیث نمبر 34 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل، کون سا عمل پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ ہم پڑھیں گے حدیث میں۔ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔
ترجمہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے گرچہ وہ کم ہو۔ مداومت ایک نیا لفظ یہاں پر ہے جس کا معنی کچھ لوگوں کو پتا ہوگا، کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا۔ تو عام لفظوں میں بتا دوں، مداومت کا مطلب ہے پختگی، یعنی ہمیشہ کرنے والا کام، یا یوں کہہ لے کہ کسی چیز پر استقامت، ہمیشہ کرنا، ہمیشہ قائم رکھنا۔ یعنی کہ آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو ہمیشہ کریں، ایسا نہیں ایک دن نماز پڑھا اور دوسرے دن نہیں پڑھا، چاہے وہ کم ہو۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ چاہے وہ کم ہو، کوئی بھی عمل چاہے وہ کم ہو لیکن اس پر استقامت ضروری ہے، یعنی کہ آپ اسے ڈیلی کریں، اسے اپنے معمول میں لائیں اور اسے ہمیشہ کریں، ہمیشہ اس چیز کو قائم رکھیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، ڈیلی وہ 1 صفحہ یا 2 صفحہ پڑھتا ہے ڈیلی، تو اس کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے، چاہے وہ 2 پیج ہی پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کو وہ بہت پسندیدہ ہے، اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو عمل ہے نا وہ ہمیشہ وہ کرتا ہے، اور کوئی ایک اور بندہ ہے جو کہ ایک دن میں 1 پارہ قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے دن سے غائب، دوسرے دن سے پڑھا ہی نہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن اس پر استقامت ہو، یعنی کہ اس عمل کو آپ ہمیشہ کریں بلا ناغہ۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جس پر مداومت کی جائے گرچہ وہ کم ہو، یعنی کہ جس پر استقامت کی جائے، جس کو ہمیشہ ہمیش کیا جائے، جس پر انسان قائم ہو جائے، ہے نا، اس کو بلا ناغہ کرے، چاہے وہ کم ہی ہو۔ آپ آدھا صفحہ قرآن پڑھ رہے لیکن آپ ڈیلی پڑھیں، بلا ناغہ روزانہ پڑھیں، تو وہ عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، نہ کہ وہ عمل کہ ایک دن آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا یا 1 پارہ پورا کمپلیٹ کر لیا، دوسرا دن پڑھا ہی نہیں، تیسرا دن پڑھا ہی نہیں، چوتھا دن پڑھا ہی نہیں، اور 5واں دن پھر آپ پڑھ رہے ہیں 1 پارہ، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے، اس پر استقامت ضروری ہے۔ تو آج کے لیے بس حدیث نمبر 33 اور 34 اس کو آپ دیکھیں، پڑھیں اور سب سے پہلے تو خود عمل کرے، اس کے بعد دوسروں تک اس چیز کو پہنچائے، دوسروں کو اس چیز کی دعوت دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی چیزیں پڑھنے پڑھانے کا عمل ہو رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، جو بھی میں پڑھاتی ہوں یا جو لوگ سیکھتے ہیں، ہم سب کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ایسا عمل کرنے والا جو اللہ کو محبوب ہو، جو اللہ کو پسند ہو۔ تو چلے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم حدیث نمبر 35 اور 36 پڑھیں گے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری حدیثیں میں لے کر آؤں گی انشاءاللہ تعالی، اور سنن و فرائض، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، مستحبات اور سنت، مکروہات، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی 1 بائی 1 ہم پڑھیں گے اسی چینل پر۔ تو بنے رہیں اسی چینل کے ساتھ، میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔